بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک۔ باب فی وقت صلاۃ الظہر۔ مجمل اوقات صلاۃ کو بیان فرمانے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہر ایک نماز کے وقت کو تفصیلی مع الدلائل بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کے وقت کو مقدم کیا، چونکہ حدیث میں اس کی تقدیم تھی، اس کو صلاۃ اولیٰ بھی کہا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اگر فقہ الحدیث کی طرف آپ آئیں تو اس کے اندر شوافع جو ہیں وہ مطلقاً تقدیم ظہر کے قائل ہیں، اول وقت میں پڑھنے کے شوافع، اور جمہور کے ہاں یعنی باقی جو حضرات ہیں ان کے ہاں تھوڑی تفصیل ہے، اور تفصیل یہی ہے کہ سردیوں میں تعجیل ہے اور گرمیوں کے اندر ابراد ہے۔ اور شوافع جو قائل ہیں ابراد کے گرمیوں کے اندر، بعض صورتوں میں وہ بھی قائل ہیں لیکن اس کی چند شرطیں بتاتے ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ بتاتے ہیں کہ باجماعت نماز ہو، دوسری شرط یہ بتاتے ہیں کہ مسجد دور ہو، تیسری شرط یہ بتاتے ہیں کہ حرارت البلد، شہر ایسا ہو جس میں گرمی ہے اور فی نفسی گرمی بھی موجود ہو۔ اس قسم کی چار شرائط ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو پھر ابراد ٹھیک نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جو کہ مسلک شافعی ہیں اور ہر جگہ انہوں نے شوافع کے مسلک کو ترجیح دی ہے، یہاں پہ انہوں نے ان شرائط پہ نقد کیا ہے کہ یہ شرائط ٹھیک نہیں، حدیث کے مخالف۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ائمہ اربعہ فی نفسی ہی کسی نہ کسی درجے میں ابراد کے قائل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو علی الاطلاق تعجیل کے قائل نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر جگہ میں تعجیل، ایسے نہیں، شوافع قائل ہیں تعجیل کے، لیکن اگر چار شرطیں پائی جائیں تو وہ بھی ابراد کے قائل ہیں۔ بہرحال یہ اختلاف اولا غیر اللہ نے کیا ہے فی نفسی، تو کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جب ہو جائے گی تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ لڑائی نہیں ہے، یہ اولویت اور زیادہ ثواب کی طلب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں احناف کے دلائل واضح ہیں۔ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، احناف کی دلیل ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ حدیث آ رہی ہے، حدیث عبداللہ بن مسعود کہ کانت قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصیف ثلاثۃ اقدام، کہ شاید 3 قدم سے 5 قدم تک ہوتا تو آپ گرمی کے اندر زور پڑتے، سردیوں میں 5 سے 7 قدم ہوتا تو تاخیر۔ تو یہ فرق جو ہے اس کے قائل ہیں جمہور، اور علل شوافع جو ہے وہ عام قول ان کا تعجیل کا ہے۔ مصنف نے ملی جلی روایات یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مقصود مصنف جو ہے وہ واضح ہے مذاہب سے کہ تعجیل سردیوں میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گرمیوں میں تعجیل نہیں ہے، ابراد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، مذاہب تقریباً ہو گئے اور دلائل بھی ہو گئے ہیں، باقی وجہ ترجیح وغیرہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ذرا پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ عنہ، میں ظہر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا تھا، پس میں ایک مٹھی کنکریوں کی لیتا تاکہ وہ میری ہتھیلی میں ٹھنڈی ہو جائے، آزا ہوا کہ میں ان کو اپنی پیشانی کی جگہ پہ رکھوں جب کہ میں ان پر سجدہ کروں، اسجد علیہ، کہ ان پر میں کیا کروں، سجدہ کروں، لشدت الحر، سخت گرمی کی وجہ سے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام خطابی نے، حضرت خطابی نے اس سے ایک مسئلہ تو یہ اخذ کیا کہ یہ عمل قلیل ہے جو مفسد صلاۃ نہیں، اخذ الحصا فی کفی ہی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صلاۃ تسبیح میں گننا تسبیح کو وہ بھی عمل کثیر نہیں، عمل قلیل ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ تو بطریق اولا عمل قلیل ہوگا بہرحال۔ تو دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ صوب متصل پر سجدہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو صحابی اس پہ سجدہ کرتا، چہ جائے کہ ادھر سے کنکری لے کے آ رہا ہے۔ شوافی کیا چونکہ صوب متصل پر سجدہ مفسد صلاۃ ہے، احناف کے یہاں نہیں، تو احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول کلکم صوبان حدیث میں ہے کہ صحابہ کے پاس اتنے کپڑے کدھر تھے، سمجھ آ رہی کہ وہ نئے سرے سے ایک کپڑا اپنے ساتھ لاتے کہ پھر اس پر بھی سجدہ کرتے، تو سجدہ اگر ہوتا تو صوب متصل پر بھی جائز ہونا چاہیے تھا، یعنی ہر ایک کے پاس دو کپڑے زیادہ تو ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو پھر سجدہ اگر کسی چیز پہ کرنا ہے تو جب کم کری بھی ہو سکتا ہے تو کپڑے پہ بھی ہو سکتے ہے، بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال اس میں تعجیل زور جو ہے نا حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اور احناف کی طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ نفس جواز پر محمول ہے، تعلیم پر محمول ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ان چیزوں کے اوپر کیا ہے، ضرورت پر محمول ہے۔ آگے دیکھیں ذرا اگلی روایت، جی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده بن حميد عن ابي مالك الاشعري سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان قدر صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 اقدام الى 5 اقدام وفي الشتاء 5 اقدام الى 7 اقدام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی جو مقدار تھی گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم کے سائے تک تھی، اور سردیوں میں اس وقت تھی جب کہ 5 قدم سے 7 قدم تک سایہ ہوتا۔ ترجمہ سمجھ آ گئی؟ اس قسم کی حدیثوں کا ترجمہ لازمی متوجہ ہونا چاہیے، امتحان میں بعض اوقات آ بھی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ سردیوں میں اور گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم؟ ایک تو یہ سمجھے کہ سائے کی 2 قسمیں، ایک سایہ اصلی جو انسان کا عین زوال شمس کے قریب وقت میں ہوتا ہے، یعنی وقوف شمس کے وقت، اور نصف نہار میں وقوع شمس کے وقت، اور دوسرا ہے سایہ زائد جو کہ اس کے بعد سے انسان کا شروع ہوتا ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا یہ سمجھیں کہ عموماً انسان کا جو سایہ ہے وہ 7 قدم جو انسان کے ہوتے ہیں اس کے برابر، 7 قدم کا سایہ یعنی 7 قدموں کے برابر سایہ یہ انسان کا اپنے قد کے برابر ہوتا ہے، یعنی 7 قدم سایہ انسان کے قد کے برابر ہوتا ہے، ایک تو یہ۔ تیسرا یہ فائدہ سمجھے کہ حجاز کے اندر جو وقوف شمس ہوتا ہے نصف نہار میں، تو اس میں آدمی کا سایہ اصلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں 2 قول ہیں۔ خطابی کی رحم اللہ کی رائے یہ ہے، شافعی ہیں، کہ سایہ اس وقت کیا کہتے ہیں اس کو، سایہ جو ہے اس وقت نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو، سایہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، سایہ اس وقت ہوتا ہے، خطابی کی یہ رائے۔ سبکی کی یہ رائے ہے شافعی کی رحم اللہ کی کہ سایہ نہیں ہوتا۔ اب توجہ کرے حدیث کو سمجھے، اگر سایہ نہ ہوتا ہو جیسا کہ سبکی کہہ رہے ہیں، تو اب گرمیوں میں اول صیف میں آپ جب پڑھتے تھے تو عبرات کر کے پڑھتے تھے، یعنی 3 قدم میں پڑھتے تھے، جب سایہ 3 قدم ہوتا، 3 قدم کا مطلب نصف مثل پر سایہ، کیونکہ مثل ہوتا ہے 7 قدم سایہ کے برابر، تو نصف مثل تقریباً 3 قدم ہو گیا، تو تقریباً نصف مثل گزر گیا، کیونکہ جمہور کے یہاں کتنا ہے، 1 مثل زور کا وقت ہے نا، تو نصف مثل یعنی نصف قامت رجل، یعنی نصف وقت گزرنے پر آپ زور اول صیف میں پڑھتے جب کہ گرمی شروع ہوتی، اور جب تھوڑا اور آگے وقت گزر جاتا تو پھر سبکی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ مزید اس کے اندر عبرات کرتے، اور وہ یہ کتنا ہو جاتا، 5 قدم، یعنی اصل
جو وقت ہے اس سے بھی آگے گزر جاتا. تو یہ کس کی تائید ہوگی؟ احناف کی ہوگی کہ علی الاطلاق تعجیل نہیں ہے، بلکہ گرمیوں کے اول میں بھی آپ ابراد کرتے تھے. اور اگر خطابی کی رحمہ اللہ کی تحقیق لی جائے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جہاز کے اندر سایہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اب اس کی تحقیق کے مطابق یہ ہوگا کہ اول صیف میں سایہ تو ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا کتنا؟ تقریباً 3 اقدام. تو آپ اول صیف میں جلدی پڑھتے، اور پھر کچھ جب سخت گرمی ہوتی تو آپ تھوڑی تاخیر کر کے 5 قدم سایہ کے برابر کچھ ابراد کر کے کرتے. سمجھ آ رہی؟ تو سبکی کی تحقیق ہمارے مذہب کے موافق ہے اور خطابی کی شوافی کے مذہب کے موافق ہے. سمجھ آ گیا؟ سبکی کیا کہتے ہیں کہ سایہ نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا تو اول صیف سے ہی آپ ابراد کرتے، اور ان کی ہے کہ ہوتا تو مطلب یہ کہ ابراد نہیں کرتے بلکہ آپ تعجیل کرتے. یہ تو مسئلہ تھا جملہ اولا کے متعلق، جو کہ حدیث کے اندر ہے کہ فی الصیف 3 اقدام الی 5 اقدام. ٹھیک ہو گیا؟ اور سردیوں کے اندر یہ اتفاقی سی بات ہے کہ 5 قدم ہوتا اول شتاء میں، اور پھر کچھ آگے گزر جاتا، زیادہ سخت سردی ہوتی تو پھر 7 قدم، یعنی پھر بھی آپ اس کے اندر یعنی اول شتاء میں جب ہوتی تو 5 قدم کرتے، یعنی قدم کے برابر سایہ ہوتا، تو اس وقت آپ کیا کرتے؟ زور پڑتے، اور پھر اس کو لے جاتے الی 7 اقدام. تو 7 اقدام ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سردیوں سے گرمیوں کی طرف جاتے، کیونکہ سردیوں میں ہمارے ہاں کیا کرنا ہے؟ تعجیل کرنی ہے نا، گرمیوں میں تاخیر کرنی ہے. تو جب 7 قدم کی طرف جائے گا تو تاخیر ہوگی. سمجھ آ رہی؟ تو شتاء میں آپ 5 قدم سے 7 قدم تک جاتے. تو 7 قدم کب ہوتے تھے؟ جب کہ وہ موسم سرما سے گرما کی طرف جا رہا ہوتا، یعنی آخر شتاء. اور اول شتاء میں پھر 5 قدم. تو اول شتاء میں 5 قدم یعنی جلدی ہے، اور آخر شتاء میں اب وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے موسم، تو اب تھوڑا ابراد کرتے کہ وہ 7 قدم سایہ چلا جاتا. ہو گیا مسئلہ یہ حل؟ اس وقت ٹائم شائم تو تھے نہیں نا، تو اس لیے اندازہ جو اوقات کا ہوتا تھا وہ سائے سے ہوتا تھا، رفتار سے ہوتا تھا، ان چیزوں سے ہوتا تھا. سمجھ آ رہی؟ مشکلات تو تھی لیکن بہتر تھا. سمجھ آ رہی؟ ہو گئی یہ والی حدیث؟ تو یہ احناف کی دلیل بن جاتا ہے. جی چلے آگے چلے. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال ابرد. آپ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو ذرا، وقت کو گزرنے دو. ابرد. اب جو لوگ یہ تو ہماری دلیل ہوگی نا، جو ابراد کے قائل نہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ابرد یعنی عجل. بے عجل کیوں کہتے ہیں؟ ابراد کا معنی ہوتا ہے اول وقت میں پڑھنا. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے وہ یہ بہرحال یہ ان کی تعویل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے فإن شدت الحر رہی کہ آپ نے سخت گرمی کو علت بتایا ہے ابراد کے لیے. تو مطلب یہ ایسا وقت ہے جب سخت گرمی ہو تو آپ نے یہ کہا ہے. اگر اول وقت میں ساتھ ہو کہ بھئی اول وقت میں پڑھو تو پھر اس کا سخت گرمی کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا. آ رہی سمجھ؟ جی چلے. ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد مرتين او 3 2 یا 3 دفعہ آپ نے ابرد ابرد کہا. حتى رأينا بيع الطلول ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا. ٹیلے آپ نے دیکھے منبسط، جو کشادہ منبسط جو اونچی جگہ اس کو ٹیلا کہتے ہیں. اب اس کا سایہ تو مثلین پر ہی ہوگا. کیا سمجھتے آپ؟ مثل اول پر تو نہیں ہوگا، اس کے قریب قریب ہوگا نا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ احناف کی دلیل ہوگی. اور مزید بخاری کی روایت ساتھ ملائیں، وہاں کے الفاظ ہیں حتی ساول فی التلولا، سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. تو ٹیلے اور سایہ اپنے برابر ہو گیا، تو ٹیلوں کا اپنا سایہ ان کے برابر ہو جائے تو یہ تو بہت براد ہو جائے گا نا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. قال حدثنا يزيد شدت الحری، گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے. بھی کیسے سانس سے ہے؟ کچھ نے کہا مجاز کے قبیلے سے ہے کہ ادھر سخت گرمی ہے، سمجھو یہ بھی اسی کا اثر ہے. اور بعض نے کہا نہیں، حقیقت پر معمول ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جہنم 2 سانس لیتی ہے. ایک باہر وہ اس کا اثر ہوتا ہے گرمی کے اندر، اور ایک اندر کی طرف
تو جب اندر لیتی ہے تو گرمی گویا کہ اندر لے گئی ہے، اب ٹھنڈک باہر ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس پہ یہ شبہ ہوا کہ پھر تو پوری دنیا میں سخت سردی گرمی ہونی چاہیے، حالانکہ موسم کا اختلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ گرمی سردی کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ مرکز وہ ہے، پھر آگے سورج کا چونکہ طلوع غروب قرب بود جو ہے وہ مختلف ہے، تو اس لحاظ سے گرمی سردی مختلف ہے۔ تو وہ گویا کہ پلانٹ کہہ لیں یا اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو یہ جو بڑا بجلی کا ہوتا ہے باہر لگے ٹرانسفارم کہہ لیں، اس سے پھر آگے منتقل ہوتی ہے۔ جی چلے جی آگے چلے۔ وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الحمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن وهب بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان کے ذہن اور ان کے شوق جیسا کچھ کروڑواں نہیں کروڑویں سے کروڑواں حصہ عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک ایک لفظ انصلاح ابن موہب نے کہا بالصلاح، حفاظتی حدیث کے بھی کمال ہے، تو ایک ایک لفظ کہ حرف جر اس نے ان استعمال کی، اس نے با استعمال کی۔ سبحان اللہ۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن بلالا كان يؤذن الظهر اذا حضرت الشمس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زور کے زان دیتے جب سورج ڈل جاتا، ہر ایک نے اپنی دلیل بنائی۔ شافعی نے کہا لو جی ڈل گیا تو تعجیل ثابت ہو گئی، اور عینی وغیرہ نے جواب یہ دیا کہ اس سے نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ جو زور پڑی جاتی ہے عبرات کے ساتھ تو وہ بھی تو دہوز شمس کے بعد ہی پڑی جاتی ہے نا، تو اس میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ فوراً اذان دیتے تھے۔ اور نمبر دو، اذان اگر دیتے بھی ہوں تو نماز کا تو ذکر نہیں ہے نا، اسی وجہ سے علماء کے اختلاف ہے اس میں کہ اذان وقت کے لیے ہوتی ہے یا نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں وقت کے لیے ہوتی ہے اور کچھ کہتے ہیں نماز کے لیے۔ اگر نماز کے لیے ہو پھر تو ان کی دلیل بن سکتا ہے، لیکن وہاں پہ وقت کے لیے بھی قول ہے۔ کسی نے کہا کہ ہوتی تو وقت کے لیے ہے، لیکن چونکہ عموماً اس وقت تو گھڑیاں تھیں نہیں، لوگ شروع ہو جاتے تھے جمع ہونا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال حضرت بلال اذان زور کی دیتے جب دہوز شمس ہو جاتا، تو مقصد یہ ہے کہ زوال شمس کے بعد دیتے تھے۔ باقی پڑھنی کب ہے، اور مزید اس میں یہ ہے ہمارے ہاں کہ بیان جواز پر معمول ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ سردیوں پر معمول ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔